دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اتنی گہری محبت پیدا ہو چکی تھی کہ وہ رشتہ باپ بیٹے جیسا بن چکا تھا۔ حضرت زید آزاد ہو کر عزت کے مقام پر فائز ہو چکے تھے۔ ان کے خاندان والوں کو یہ امید ہو چکی تھی کہ کعبہ سے نسبت کی وجہ سے حضرت زید کا درجہ بلند ہوگا اور ان کی وجہ سے خاندان کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ یہ ساری صورتحال باعث اطمینان ہونے کے ساتھ ساتھ مستقبل میں مزید بہتری کے امکانات بھی رکھتی تھی۔ اسی لیے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے بغیر کسی پریشانی کے اپنی دنیا میں مشغول ہو گئے، اور ادھر مکہ میں اس نئی ہاشمی کو زید بن محمد کے نام سے معزز مقام حاصل ہو گیا۔ دوستو، گھر آنے والے مہمانوں میں جن کا بہت آنا جانا تھا وہ صفیہ تھیں، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی پھوپھی تھی، مگر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھوٹی تھی۔ وہ اکثر اپنے ساتھ اپنے چھوٹے بیٹے زبیر کو لایا کرتی تھی، جن کا نام انہوں نے اپنے بھائی کے نام پر رکھا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں سے شروع سے ہی گھل مل گئے تھے۔ حضرت صفیہ کے ساتھ ان کی وفادار خادمہ سلمہ بھی آیا کرتی تھی، جنہوں نے حضرت خدیجہ کے تمام بچوں کی پیدائش کے موقع پر داعیہ کا فریضہ انجام دیا۔ وہ بچے کی پرورش میں بھی مدد کرتی تھی اور خود کو اسی گھر کا ایک فرد سمجھتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اکثر یاد آیا کرتیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں تھی۔ اسی لیے حضرت خدیجہ ان کا بہت احترام کرتی تھی۔ ایک مرتبہ جب وہ آئی تو اس وقت وہ ایک خشک سالی کے دور سے گزر رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کی بکریاں ختم ہو چکی تھی۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ نے انہیں 40 بکریاں اور ایک سواری کا اونٹ بطور تحفہ دیا۔ یہی وہ قحط سالی تھی جس نے حجاز میں قید جیسا ماحول پیدا کر دیا تھا۔ یہ قحط ہی ایک بہت بڑی تبدیلی کا سبب بنا، اور وہ تبدیلی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس گھرانے میں آنا۔ ہوا یوں کہ ابو طالب کی اولاد کی کثرت اور قحط کی شدت سے ان کے گھر کی کفالت کو مشکل بنا دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی اس حالت کو دیکھ کر ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچاؤں میں سب سے امیر ابو لہب کی بجائے عباس سے مدد طلب کرنا مناسب سمجھا۔ ابو لہب اپنی والدہ کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے خاندان سے کٹا ہوا تھا، جبکہ حضرت عباس نہ صرف کامیاب تاجر تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے ساتھی بھی تھے۔ ان کی اہلیہ ام الفضل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عباس کے پاس گئے اور ان سے تجویز پیش کی کہ ابو طالب کے حالات کے پیش نظر دونوں بھائی ان کے ایک بیٹے کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائیں جب تک ان کے حالات بہتر نہ ہو جائیں۔ حضرت عباس نے بڑی خوشی سے اس تجویز کو قبول کیا۔ دونوں ابو طالب کے پاس پہنچے اور اپنا ارادہ بیان کیا۔ ابو طالب نے کہا، تم جو چاہو کرو، لیکن عقیل اور طالب کو میرے پاس چھوڑ دو۔ اس وقت حضرت جعفر کی عمر تقریباً 15 سال تھی، اسی لیے وہ چھوٹوں میں شمار نہیں ہوتے تھے۔ ابو طالب کے ایک اور بیٹے جو حضرت جعفر سے 10 سال چھوٹے تھے، ان کا نام علی تھا۔ تقریباً اسی زمانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آخری بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام عبداللہ رکھا گیا، لیکن وہ کم عمری میں ہی وفات پا گئے۔ یوں لگتا تھا کہ عبداللہ کی جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا فرد بنا دیا۔ حضرت علی کی پرورش 4 بیٹیوں کے درمیان ایک بھائی کی طرح ہوئی۔ حضرت علی اپنے چچا زاد بہنوں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کے ہم عمر تھے۔ حضرت زینب سے تھوڑے چھوٹے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کچھ بڑے تھے۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں فرد بنے، اور حضرت زید کو شامل کر کے اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھرانے کی مکمل تصویر یوں بنتی ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔